اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے میرے دشمنان کی طرف سے جو القاب استعمال کیے جا رہے ہیں وہ میرے لیے زیور سے کم نہیں ہے، میرے لیے کسی میڈل سے کم نہیں ہے۔ ہر دور کے لیے منصوری فوج رہی ہے، میرے لیے یہ منصوری فوج ہے، اور یہ میرے لیے منصوری اعزازات ہیں جو مجھے دشمنان اہل بیت سے مل رہے ہیں، اور یہ ملتے رہیں گے۔ اور یہ تمغہ تمکنت کی جو جاگیر ہے نا، وہ جس کو ملتا ہے وہی اس کی قدر جان سکتا ہے۔ کچھ جو اپڈیٹ یہاں تک کی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے لیے پوسٹس لگ رہی ہیں اور اس میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ یہ فراڈیا، جعلی عامل اور جعلی پیر اور جعلی سجادہ نشین۔ غازی کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ 22 سال میں آج تک کبھی اپنے آپ کو سجادہ نشین نہیں کہا، ساری دنیا نے کہا، میں نے اپنے منہ سے کبھی نہیں کہا، آن ریکارڈ ہے یہ۔ پھر فراڈیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام دشمنوں سے، کون سا فراڈ کیا ہے؟ اگر فی پیشنٹ 8 سے 10 ہزار روپے کی دوا لے کر جاتا ہے اور 22 سال میں غازی کی جوتیوں کا صدقہ آج تک کوئی آ کر مجھے یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم تجھے ڈونیشن دیتے ہیں، یہ فراڈ ہے۔ ہر مریض چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، میں نے اس سے کبھی یہ نہیں پوچھا تو اہل تشیع ہے، تو اہل سنت ہے، تو اہل حدیث ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، یہ میرا جرم ہے، یہ فراڈ ہے۔ اچھا جی، یہ فراڈ ہے کہ ماشاءاللہ 48 سے ہمیں تقریباً سم ٹائمز ہمیں 50 آورز ہو جاتے ہیں، 1000 سے 1500 پیشنٹس، اور 22 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور آج تک کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ جعلی ہیں یا آپ دھوکے باز ہیں یا آپ فراڈی ہیں۔ الحمدللہ غازی کی ہی جوتیوں کا صدقہ اللہ نے دیا کہ دنیا بھر سے لوگوں کے کامنٹس اور میسیجز اور ای میلز آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کاش بھائی جان جس طرح آپ فی سبیل اللہ دربار پر خدمت کرتے ہیں، کاش ہمارے ہاں کے لوگ بھی اسی طرح خدمت کریں۔ انہوں نے تو مجھے یہ بتایا کہ ان کے سامنے نیا تشخص واضح ہوا، ان کی دلوں میں اقدار روشن ہوئی سرکار عبداللہ شاہ غازی کی۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں ان تمام ناعاقبت اندیشوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو حسد، جلن اور بغض میں پتہ نہیں کیا کچھ کہے جا رہے ہیں اور تحقیق بھی نہیں کر رہے، کہ وہ تو مجھے اوقاف سے منسلک سمجھتے ہیں جبکہ میرا تو اوقاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، صدقہ بزرگوں کا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں اوقاف کی عزت ہوئی ہے کہ بھائی جان اوقاف سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ مجھے میرے دشمن اس طرح سے للکار رہے ہیں، اس طرح سے پکار رہے ہیں۔ اللہ پاک میرے دشمنوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، کیونکہ یہ آپ کی اور ہماری تربیت کا فرق ہے۔ آپ کی تربیت نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ آپ بنا تحقیق کے بہتان لگائیں، اور صحیح 7 سنن نسائی کی حدیث ہے کہ جس نے کسی پر بہتان لگایا گویا 7 آسمانوں کا بوجھ سر پر اٹھا لیا۔ میں اس وقت تمام بہتان لگانے والوں کو اس وقت تک دل سے معاف کرتا ہوں، میں نے دل سے معاف کیا۔ یہ آپ کی اور میری تربیت کا فرق ہے، جو آپ نے بہتان لگایا، کیونکہ جان تو سب نے دینی ہے نا۔ جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو آپ اس دنیا میں تو نہیں لیکن محشر میں آپ کو آپ کی صف میں گریبان سے پکڑ لیا جائے گا، اور جب تک حقوق العباد معاف نہیں ہوگا نا، جب تک آپ بھول جائیں آپ نے کتنے حج کیے ہیں، کتنی زکاتیں، کتنی مسجدیں بنائی ہیں، کیونکہ مالک نے حقوق العباد کو اتنا کمپلیکسڈ کر دیا ہے کہ جب تک آپ اس کو فلفل نہیں کریں گے کسی کی مغفرت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی یہ بھی شان ہے کہ شہید سے بڑا درجہ اسلام میں نہیں ہے، اور شہید کے لیے بھی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ کسی کا دیندار ہوا تو اس کی مغفرت نہیں ہے، چاہے وہ قرضہ ہو، چاہے وہ بہتان ہو، چاہے وہ الزام ہو۔ تو پلیز ان تمام معصوم لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ بخاری شریف کی اس حدیث آپ کے اوپر پوری اترے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ اگر آپ خود آ کر نہیں دیکھ سکتے کہ کس طرح دربار پر خدمت ہوتی ہے، فی سبیل اللہ
کھانسی نزلہ زکام کینسر والوں کو دوا دی جاتی ہے، کسی سے آج تک 22 برس میں 1 روپیہ نہیں لیا. اگر آپ خود یہ زحمت نہیں کر سکتے نا تو کم از کم ان لوگوں سے پوچھ لیں جنہوں نے دربار سے آ کر علاج کرایا ہو. کیا میں نے ان میں سے کسی کو لوٹا؟ کیا میں نے ان میں سے کسی سے کچھ ڈیلا طلب کیا؟ میں نے ان سے ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ بھی ان کو اگر ایکسٹرا بتایا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ میں نے یہ فراڈ کیا. اور اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پلیز اپنے فراڈ کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. یہ ضرور بتائیے کہ میں کون سا فراڈیا ہوں، کون سا فراڈ کیا ہے. اللہ پاک آپ کو نیک ہدایت دے جس کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. بحق غازی یا غازی